بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج میں آپ کو سورۃ بقرہ آیات مبارکہ 177 کی آیات مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے اس کی تفسیر عرض کروں گا۔ تفسیر عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں علامہ طالب شان کرمانی بصری یاسر آباد چک عمر تحصیل محرسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے کلام کو، اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ہر ایک انسان کے کان میں پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن، روز محشر کے دن پر، اور ملائکہ فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ یہ ایمان کی شرطوں میں شرائط بھی ہے اور یہ قرآن مجید فرقان کی حمید 177 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی آدمی، انسان، کافر ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ، کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد اللہ پر ایمان رکھے، اللہ ایک ہے، قیامت کے دن کے قیامت ہونی ہے، اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، وہ مسلمان ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے، داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور ابن ابی حاتم نے جو ہے کتاب کا نام ہے اجر اشریقہ میں، اور للکائی نے جو ہے یہ اپنی سند میں لکھی ہے کہ ابن مرویہ اور بہقی نے شعب الایمان کتاب میں لکھی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی پیدل چلتے ہوئے آیا جس کے بال خوبصورت تھے اور کپڑے سفید تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر فرمایا، ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا تھا کہ نہ وہ مسافر معلوم ہوتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس جو ہے میں آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں آ جاؤ۔ وہ آیا اور آپ نے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے اس نے لگا لیے اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا، جیسا ہم نماز میں اتحیات کی طرح بیٹھتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بزرگ کے پاس جائے، بڑوں کے کے پاس بیٹھے تو اتحیات کی حالت میں، جس طرح یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں حدیث عرض کر رہا ہوں۔ پھر دوستو، وہ آدمی جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے لگائے اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا، کہنے لگا اسلام کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور اس بات کی گواہی دینا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر، جنت پر، دوزخ پر، موت کے بعد پھر اٹھنے پر اور اس کی ساری تقدیر ایمان لانا۔ پھر اس نے کہا احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے اس طرح پر عمل کر لے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو بلا شبہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا اس کی نشانیاں کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جب ننگے بدن ننگے پاؤں والے اور بکریاں چرانے والے بڑی اماتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے اور باندیاں اپنے مالکوں کو جنیں گی، پھر وہ چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اس شخص کو بلاؤ، تلاش کے باوجود کچھ نظر نہ آیا، پھر 2 یا 3 دن گزرے تو پھر اے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تو جانتا ہے یہ سائل کون تھا جو اس طرح اور اس طرح سوال کر رہا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں دین سکھائیں۔ ثابت یہ ہوا کہ دین سکھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایسے ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ایسی بات اخلاق کے ساتھ کرنی چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خلق اچھا اور جو ہے خلق عظیم تھا۔ میرے دوستو، جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر دین اسلام کے بارے سوال کیا، لوگوں کو سمجھانا تھا، تلقین امت تھی، تلقین صحابہ تھی، تو اس طرح آپ نے بھی لوگوں کو جو ہے اسلام کی تبلیغ دینی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی تخلیق نہیں، کوئی مخلوق نہیں، کوئی خلقت نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ خلق ہے، یہ تخلیق ہے، یہ مخلوق ہے، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام رسول اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے امام تھے، اس وقت بھی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تخلیق مخلوق وغیرہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اس کو اس وقت کے بادشاہ نے سزا دی، آپ کو پتہ ہے۔ تو اسلام پھیلانے میں تو صاف ظاہر ہے کچھ نہ کچھ امتحان آزمائش وغیرہ ہر معلم کو، ہر مبلغ کو آتی رہتی ہے۔ تو آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔